بہت آسانی سے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ کالا جادو کبھی ختم نہیں ہوتا۔ اگر آپ کو صحیح معالج مل جاتا ہے، صحیح سے علاج کرنے والا مل جاتا ہے، تو آپ کا جادو 100% ختم ہو سکتا ہے۔ میری اس بات کو آپ نے ماننا ہوگا۔ اس کی وجہ میں بتاتا ہوں۔ دیکھیں، ایک بات یاد رکھیے گا سب سے پہلے، کہ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب جادو ہوا تو اللہ تعالیٰ نے 2 صورتیں نازل فرمائیں۔ اس وقت جو 2 صورتیں نازل ہوئی تھی اور انہی سے آقا علیہ السلام کو فائدہ ہوا۔ آپ دیکھ لیجئے کہ ہم لوگ کوشش یہ کرتے ہیں کہ باباؤں کے چکر میں پڑتے ہیں۔ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے ہمیں خود سے کچھ نہ کرنا پڑے اور ہمارے اوپر اگر جادو ہوا ہے تو وہ ختم ہو جائے۔ اب میں اس ٹاپک میں نہیں پڑھنا چاہ رہا کہ جادو کے سمٹمز کیا ہوتا ہے، وہ تو آپ میری ایک ویڈیو دیکھ سکتے ہیں، ہاؤ ٹو ڈسٹرائے بلیک میجک۔ اب میں اس ٹاپک پہ نہیں پڑھنا چاہتا کہ یار بلیک میجک کس طرح سے ہوتا ہے، کیا سمٹمز ہے، کیا کیا مسئلے مسائل ہوتے ہیں۔ اس کے اوپر میں نے کالا جادو کے اوپر میں نے ایک پوری مکمل ویڈیو اپلوڈ کی ہوئی ہے، اور اس کے علاوہ بھی مختلف میری کافی ساری میرے چینل پہ ویڈیوز ہیں۔ میں بات یہ کرنا چاہ رہا ہوں، میں سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ یار جو لوگ باباؤں کے چکر میں پڑتے ہیں، جو لوگ عاملوں کے چکر میں پڑ جاتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ ان کا جادو کسی طرح سے 100% ختم ہو جائے، تو ختم نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے، دیکھیں ایک بات یاد رکھیے گا، اگر ختم ہو بھی گیا، اگر وقتاً کچھ ٹائم کے لیے رک جاتا ہے، پھر کچھ ٹائم بعد آپ یہ دیکھ لیجئے 10-15 دن 20 دن مہینے بعد دوبارہ سے یہ لوٹ کر آ جاتا ہے، کیونکہ یہ اثر کو دبایا جاتا ہے، جڑ سے ختم نہیں کیا جاتا، تو اس لیے دوبارہ لوٹ کر آ جاتا ہے۔ اب بات یہ آتی ہے کہ یار ہمارا بلیک میجک، اگر ہم پر کوئی بلیک میجک کرتا ہے تو وہ کیسے ختم ہو سکتا ہے؟ سمپل میں آپ کو بات بتا رہا ہوں بہت آسانی سے، کہ یار دیکھیں میں نے بھی اس طرح سے، مجھے بڑا فائدہ ہوا اس چیز سے، میں ان صورتوں کو پڑھنے سے میری زندگی بہت تیزی سے بدلی ہے، اور میری طبیعت بھی بہت جلدی ٹھیک ہوئی۔ اب دیکھیں کچھ ٹائم تو لگتا ہی ہے، میں اس لحاظ سے جلدی کہہ رہا ہوں۔ بہت سے لوگ میں نے دیکھے ہیں، بہت سے لوگوں کے بارے میں سنا ہے، میسیجز کرتے ہیں کہ عبداللہ بھائی 15 سال ہو گئے، 20 سال ہو گئے۔ حقیقت میں دیکھا جائے تو انہیں معالج صحیح نہیں مل رہا ہوتا، انہیں صحیح گائیڈ کرنے والا بندہ نہیں ملتا۔ اب جو صحیح گائیڈ کرنے والے بندہ ہوتا ہے وہ آپ کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ کا علاج کرتا ہے، اور اس کے علاج سے آپ کو فائدہ ملتا ہے، لیکن فوراً سے نہیں ملنا شروع ہو جاتا۔ جو صحیح علاج کر رہے ہوتے ہیں، یقین کیجئے وہ جڑ سے ختم کرتے ہیں۔ جب جڑ کو کاٹ رہے ہوتے ہیں تو پتہ نہیں چلتا کہ ہمارے اوپری حصے میں کیا ہو رہا ہے، وہ اس وقت فائدہ پتہ چلتا ہے جب پوری طرح سے جڑیں ختم ہو جاتی ہے، تب آپ کی طبیعت میں بہتری آنا شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن جو لوگ اوپر سے جادو کا علاج کر لیتے ہیں، وہ ڈائریکٹ علاج کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ختم کرتے کو 15 دن میں، 20 دن میں، 10 دن میں، مہینے میں، یا ایک وزٹ میں کہتے ہیں کہ ایک بار یہ پڑھنے سے، ایک بار ہمارے یہ عمل کرنے سے آپ کے اوپر جو جادو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ وہ سراسر میرے حساب سے جھوٹ ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے، آپ دیکھ لیجئے۔ اور سب سے بڑھ کر ہمارے اوپر پریشانی اور مصیبتیں اس جادو کی وجہ سے بہت زیادہ آتی ہیں۔ یہ جادو جو ہے اس کو آسان نہ سمجھیے، یہ آپ کو پوری طرح سے نچوڑ کر رکھ دیتا ہے۔ یہ جو بلیک میجک ہے نا، یہ بڑا خطرناک چیز ہے۔ یہ آپ کا پیسہ بھی چھین لیتا ہے، آپ کے رزق بھی ختم کر دیتا ہے، آپ کے اوپر سمجھ لیجئے شیاطین کو ڈال دیتا ہے، شیاطین آ جاتے ہیں، اس وجہ سے جنات آ جاتے ہیں، آسیب اثرات کے چکر آ جاتے ہیں آپ کو۔ جیسے کہ ایک مثال کے طور پر آپ رش والی جگہوں پہ نہیں جا سکتے، آپ کو ہارٹ بیٹ تیز ہو جائے گی، آپ کی دھڑکن ہر وقت تیز یعنی کہ رہتی ہے، سانس پھولنا، بہت ساری وجوہات، خواب برے آنا، میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی بتایا ہوا ہے۔ میں ایسے بہت سارے عاملوں کو جانتا ہوں، ایک تعویذ نکالا، دوسرے تعویذ نکالا، تیسرا تعویذ نکالا، اور یہ کہہ دیتے یار جادو ختم ہو گیا آپ کا۔ ایسا نہیں ہوتا۔ دیکھیں جادو کے لیے آپ کو پڑھائی خود کرنی ہوتی ہے۔ ہاں میں اگر اسے کہوں کہ یہ کنسسٹنسی بہت ضروری ہے تو یہ غلط نہ ہوگا۔ اس کی وجہ یہ کہ آپ کو گناہ کی چیزوں سے بہت جلدی دور ہٹنا پڑتا ہے، وہ چیزیں چھوڑنی ہوتی ہیں، گناہ کے جو بھی کام ہوتے ہیں۔ اور میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آدمی آپ زنا کر رہے ہو، یا آپ شراب پی رہے ہو، یا آپ کوئی غلط ایسا کام کر رہے ہو، میں وہ بات نہیں کر رہا ہوں اس کی۔ مثال کے طور پر ہم کسی کی غیبت کر رہے ہیں، ہم نماز نہیں پڑھ رہے، ہم استغفار نہیں کر رہے، ہم ٹی وی پر ہر وقت جو ہے اپنے فلمیں وغیرہ دیکھ رہے ہیں، موویز دیکھ رہے ہیں، نیٹ فلکس کے بہت زیادہ شوقین ہیں، ہم سیریز دیکھ رہے ہیں، ویب سیریز دیکھ رہے ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں، یا گندی موویز دیکھ رہے ہیں۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ علاج تو کر رہے ہیں اپنا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں لے کر چلتے ہیں تو آپ کا علاج
ختم نہیں ہوتا، یعنی علاج سے آپ کو شفا نہیں مل رہی ہوتی جلدی. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ معالج ہمارا خراب ہے، یعنی جو علاج کر رہا ہے وہ خراب ہے، اس کو صحیح سے ڈھنگ سے علاج کرنا نہیں آتا. لیکن آپ کو میں یقین کیجئے، اپنے بارے میں اگر میں بات کروں، میری 4-5 سال پہلے لائف کچھ اور تھی. جیسے کہ میں نے کچھ پکچرز، اپنی فوٹوز جو ہیں اپلوڈ بھی کی تھی کہ میں کیا تھا اور الحمدللہ میں کیا ہوں اس وقت. تو میں نے اس بات سے یہ آئیڈیا لگایا تھا اس وقت، جو میرا ایکسپیرینس میں ابھی جس بہاف پر میں آپ سے بات کر رہا ہوں، میں آپ لوگوں کو سمجھانا چاہ رہا ہوں. یقین کیجئے، شروع میں جب میرا علاج شروع ہوا تو میری تو طبیعت بہت زیادہ خراب تھی، جیسے کہ میں بتا چکا ہوں. لیکن میں نے یہ دیکھا کہ یار علاج کا فائدہ نہیں ہو رہا تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ میں گناہ کے کام نہیں چھوڑ رہا تھا. بھائی میں بھی موویز دیکھ رہا تھا، میں بھی سب یعنی کہ ایسی تفریح کرنا اور جو ایک نارمل لائف روٹین جو ہوتی ہے اس طرح سے میں چلتا تھا. نماز نہ پڑھنا، استغفار نہ کرنا، درود شریف نہ پڑھنا، تو اثر نہیں ہوتا. لیکن جب مجھے بعد میں آہستہ آہستہ سمجھ میں آنے لگی، جب میرے والد صاحب نے مجھے سمجھایا کہ بیٹا فائدہ اس وقت ہوگا جب آپ گناہ کو چھوڑ دیتے ہو. فائدہ کیا ہے کہ آپ علاج تو کر رہے ہو، آپ استغفار بھی ساتھ ساتھ کر رہے ہو، آپ درود شریف بھی ساتھ ساتھ پڑھو، لیکن گناہ کے کام نہیں چھوڑے. یہ تو وہ گیم ہو گیا کہ آپ ایک گناہ کر رہے ہو، پھر فوراً استغفار کرتے ہو، پھر دوسرا گناہ کر لیتے ہو، پھر استغفار کرتے ہو. وہ صحیح ہے، اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، وہ غفور الرحیم ہے. لیکن جب آپ اس چیز کو عادت بنا لو گے تو اللہ رب العزت بھی بھائی ظاہر ہے بندے کو شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے. وہ دیکھ رہا ہے، جانتا ہے سب کچھ اس کے بارے میں. اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ یار یہ بندہ سنسیئر ہی نہیں ہے، یہ بندہ خود سے ٹھیک نہیں ہونا چاہتا. تو فائدہ ہی نہیں ہو رہا تھا آپ کی پڑھائی کا، آپ کے علاج کا. تو میں جو آج میں نے اس ویڈیو کا ٹاپک رکھا ہوا اس لحاظ سے اگر میں بات کروں تو میں نے یہ سوچا ہوا کہ یار آپ لوگوں کو یہ بتاؤں کہ یہ چیزیں آپ کی پڑھائی کب اثر کرے گی. جب آپ سارے برے کام چھوڑ دو، غیبت کرنا چھوڑ دو، سب سے بڑی چیز. نماز نہیں پڑھ رہے ہو، نماز پڑھو، غیبت چھوڑ دو، قرآن مجید کی تلاوت کرو، یہ تمہیں سکون دلائے گا، اس سے تمہیں بہت زیادہ سکون ملے گا. سچ بتا رہا ہوں، قرآن مجید کی تلاوت سے اتنا سکون ملتا تھا. بعد میں پہلے تو گھبراہٹ ہوتی تھی، میں پڑھ نہیں پاتا تھا، لیکن یہ چیزیں جب میں نے شروع کی تو مجھے بڑا فائدہ ہوا ہے. اس کے علاوہ استغفار جتنا کرو گے اتنا فائدہ ہے آپ کا. جادو بہت تیزی سے کٹنا شروع ہو جاتا ہے استغفار کے ذریعے، کیونکہ آپ جو ہے نا گناہوں سے پاک ہو رہے ہوتے ہو. جب گناہوں سے پاک ہوگے تو فرشتے آپ کے گرد حصار لگا لیتے ہیں، آپ کا ایک حصار بن جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھتا ہے، حفاظت میں آ جاتے ہو آپ اللہ پاک کی. تو جب وہ فرشتے آپ کی حفاظت کے لیے مقرر کر دیے جاتے ہیں، آپ وضو میں رہتے ہو. یار سچ بتا رہا ہوں، وضو میں رہو گے آپ کا بہت فائدہ ہوگا. کچھ ٹائم، پھر بتا رہا ہوں، شروع کے کچھ ٹائم میں آپ کو لگے گا کہ یار مجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچ رہا، لیکن آپ کو میں بتا رہا ہوں آپ کی جڑیں کٹ رہی ہوں گی. آپ کے جادو کا جو علاج ہے وہ جڑیں کاٹ رہا ہوگا، وہ جڑیں کٹ جائیں گی، آپ پھر صحت یاب ہو جاؤ گے، شفا مل جائے گی انشاءاللہ. یہ بہت معنی رکھتی ہیں باتیں کہ یار جادو ختم کیسے ہوتا ہے. آپ یہ دیکھ لیجئے کہ آج ہزاروں مولوی، میں مولوی بھی نہیں کہہ سکتا ان کو، یار غلط بات ہو جائے گی، یوٹیوب پر بہت سارے ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو آپ کا ایک وظیفے سے جادو ختم کرنے کی گارنٹی دیتے ہیں اور 100% دیتے ہیں. میں نہیں مانتا ان باتوں کو. دیکھو میں کوئی اللہ نہ کرے میری کسی سے کوئی بات خراب بھی نہیں ہے، نہ کسی سے کوئی لڑائی جھگڑا ہے، نہ کچھ ایسا کچھ نہیں ہے. ہم سیدھے سادے بندے، لیکن میں حقیقت بتا رہا ہوں ایک وظیفے سے آپ کا جادو ختم نہیں ہو سکتا. اس بات کو لکھ لیجئے. جب تک آپ نماز کے پابند نہیں ہو جاؤ گے، قرآن شریف پڑھنے کے پابند نہیں ہو جاؤ گے، استغفار کرنے کے پابند نہیں ہو جاؤ گے، درود شریف پڑھنے کے پابند نہیں ہو جاؤ گے، جھوٹ بولنے سے بچو گے، یعنی کہ اور زبان سے تکلیف کسی کو نہ دو گے، یقین کیجئے آپ سمجھ لیجیے گا جس دن آپ نے ان 5-6 باتوں پر عمل کر لیا اور آپ نے یہ سوچ لیا کہ آج کے بعد مجھے ان 5-6 باتوں پر عمل کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو جادو کے لیے صورتیں اتاری گئی ہیں مجھے انہیں پڑھنا ہے، اپنے اوپر اور پانی پہ دم کر کے پینا ہے صبح شام. جو بھی طریقے ہیں، مختلف لوگوں کے مختلف طریقے ہیں. تو یقین کیجئے اگر آپ کا علاج 10 سال میں ہونا ہے نا، وہ آپ کا انشاءاللہ 10 مہینوں میں کمپلیٹ ہو جائے گا. اور یہ ہلکا نہ لیجئے گا، پھر سے اپنی بات کو ریپیٹ کروں گا، ہلکا نہ لیجئے گا کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ یار جادو جو ہے بہت معمولی چیز ہے. اس کے اثرات شروع ہوتے ہیں نا، بندہ سمجھتا ہے بس یار نارمل ہے، کچھ نہیں ہوتا.
لیکن جب یہ اپنا زور پکڑتا ہے تو خدا کی قسم بندے کو ہلا کر رکھ دیتا ہے. سچ بتا رہا ہوں میں آپ کو. اس کی صحت کھا جائے گا, پیسہ کھا جائے گا, عزت ختم ہونے لگ جائے گی. یعنی کہ بندہ جتنا بھی ٹاپ پر ہو, کتنی ٹاپ لیول پہ کام کرتا ہے, وہ دھڑام سے زمین پہ آ کے گرتا ہے. ہر معاملات بند ہو جائیں گے. اگر وہ سونے کو ہاتھ لگا دے تو وہ مٹی بن جاتا ہے. ایسا سین ہے. یعنی آپ کی قسمت بھی سمجھ لو کہ آپ کی کسی اور وے میں چلنے لگ جاتی ہے. سب کچھ خراب ہونے لگ جاتا ہے. آپ کے معاملات پورے خراب ہو جاتے ہیں. صحت, چہرہ, آپ کی باڈی, آپ کا رزق, آپ کی جو بھی معاملات ہیں سب خراب ہو جاتے ہیں. تو اس لیے سب سے پہلے ان 6 باتوں پر, 5-6 باتیں جو میں نے بتائی ہیں ان پر عمل کر لو. خدا کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں, جادو کا علاج ممکن ہے اور جادو کا علاج ہوتا ہے. جادو 100% ختم ہوتا ہے. مت آؤ کسی کی باتوں میں, ورنہ اپنی زندگی کو یوں ہی تباہ و برباد کر دو گے. میرے پاس ایسے میسیجز ہیں نا جو سالوں سے پورے خاندان پر جادو ہے. سچ بتا رہا ہوں, میں تو علاج کرنے والا بندہ تو نہیں ہوں, نہ میں علاج کرتا ہوں, نہ میں دم وغیرہ کرتا ہوں, لیکن میں یہ دیکھتا ہوں کہ یار وہ ان کے خاندان کے کچھ لوگوں نے خودکشیاں کر لی جادو کی وجہ سے. ایک میرے پاس ہے میرے سبسکرائبر, وہ مجھے یہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ عبداللہ بھائی خودکشی کا دل چاہ رہا ہوتا, بس خودکشی کا دل چاہ رہا تھا. ہوتا کیا ہے, میں نے جب ان سے سوالات کی تو پتہ چلا جادو ہے. کیونکہ وہ سارے سمٹمز جو انہوں نے مجھے اپنے ڈریمز یعنی خواب کے بارے میں بتایا, اپنے جو بھی معاملات تھے وہ بتایا, کیا کیا کنڈیشن ہوتی ہے ان کو وہ بتایا, ان کی والدہ کے ساتھ بھی, ان کے فادر کے ساتھ بھی, ان کی بہن کو بھائی کے ساتھ بھی, ان کے دادا کے ساتھ, نانا کے ساتھ, نانی کے ساتھ, یار پورے خاندان پر یہ زور پکڑ جائے نا تو آپ ٹھیک نہیں ہو سکتے. ویسے بھی اگر آپ قرآنی صورتیں پانی پر دم کر کے خود پیتے ہیں تو بہت بہترین ہے. اور صبح شام کے مسنون اذکار اس کا معمول بنا لیجیے. ایک عام نارمل بندے کے لیے بھی بات کر رہا ہوں. اور اس کے علاوہ درود شریف اور استغفار کا معمول بنا لیجیے. نماز تو فرض ہے, وہ تو پڑھنی ہے, لیکن یہ جو میں باتیں بتا رہا ہوں صبح شام کے مسنون اذکار, درود شریف اور اس کے علاوہ جو ہے استغفار, یقین کیجئے جب آپ ان 3 باتوں پر عمل کریں گے آپ پر جادو اثر نہیں کرے گا. جن لوگوں پر نہیں ہے اثرات اس کے, میں اس کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے گا. مجھے اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا. جنہوں نے اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا لازمی سبسکرائب کر لیں, بیل آئیکن کو پریس کر لیجیے گا. تھوڑا سا موسم وغیرہ کی وجہ سے طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے لیکن ویڈیو بنانا لازمی تھی. کل بھی ویڈیو اپلوڈ نہیں ہو سکی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.